السلام علیکم. عمر کی اس منزل پہ پہنچ کے جہاں میرے 88 سال پورے ہو رہے ہیں، اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے دوست ملے ہیں کہ جو بڑھاپے میں میری عزت کو بچائے ہوئے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتا. اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں بوڑھا نہیں ہوں یا بوڑھا ہو کر اس سے میں تجاوز کر رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ جس شخص کے دوست ہوں میں، مسرور قریشی ہوں، فخر الدین خواجہ ہوں، ان کی بیگم صاحبہ ہوں، نون میم جاوید ہوں، رومی ہوں، اور تمام لوگ جو نبیر عطش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب میرے لیے نہ صرف معزز ہیں بلکہ میری جولانی اتباع کے باعث بھی ہیں. مجھے زندہ رکھے. انہیں دیکھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، ان کی کاوشوں کو اپنے پیش نظر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اتنا کام کر سکتے تو میں نے کیا کیا. حقیقت میں 20 سال کی عمر میں میں نے اپنے والدین اور بھائی بہنوں کو چھوڑا اور پاکستان کہتے ہوئے پاکستان آ گئے. 57 روپے کا ٹکٹ تھا پانی کے جہاز کا، اور وہاں پر پاکستان میں کراچی اپنا مقام تھا جہاں چچا ہوتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا. وہ پاکستان اب خواب و خیال ہو گیا. وہ پاکستان وہ نہیں رہا پاکستان جس پہ ہم رات کی آدھی رات کو بھی اکیلے پی آئی بی کالونی سے دیاری کراس کر کے قاسم آباد تک پیدل چلے جاتے تھے، اور راستے میں 1 منٹ کے لیے بھی یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اسی دوران میں MBA کا بھی رہا اور بھی کام ہوتے رہے. میں وہاں سے پھر میں بحرین آیا. وہاں سے ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے. انسان اپنے آپ سے کچھ نہیں بنتا. والدین کی تربیت ہوتی ہے یا دوستوں کا انتخاب ہوتا ہے جو کہ بعض دفعہ مقدر ہے کہ مقدر میں اچھے دوست مل جاتے ہیں، وہ زندگی بنا جاتے ہیں. انہی دوستوں کے سائے میں ان کے ساتھ مل کر ہم جب زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. وہاں پر بحرین میں رہتے ہوئے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ فخر کے نام پہ فخر کو فخر ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جتا رہا. اور پہلی دفعہ آپ سے ملاقات تو اس وقت ہوئی تھی جب آپ کے گھر پہ میں حاضر ہوا تھا. چچا صاحب آئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. میری مرحومہ بیوی بھی میرے ساتھ تھی. بچہ چھوٹے تھے. اور اس کے ملاقات کے بعد جب میں جا رہا تھا تو دروازے کے پاس ٹھٹک کے رہ گیا. اب بولے کہ دروازے تک پہنچ گئے تو ٹھٹک کے کیوں؟ پھر بات ہی ایسی تھی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ فخر کیا ہے. وہاں دروازے کے پیچھے ایک پیٹی چھپی ہوئی تھی اور وہ تھا ہارمونیم. ہارمونیم سے مجھے ایک زمانے سے شوق رہا ہے. اس شوق کے تحت میں کچھ کام کرنا شروع کیا. پھر فخر نے کسی کویا صاحب کو ڈھونڈ کے نکالا، کہا کہ واحد بھائی ان سے سیکھیں گے. میں نے کہا سیکھیں. یہ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا کیونکہ ہم سے وہ راگ مالا نہیں چلی. تو یہ اب جس بلندی پہ پہنچے ہیں اس میں ایک چیز کا بہت اہم رول ہے، وہ ہے ثابت قدمی. فخر میں بہت ہے، اور صرف فخر ہی میں نہیں، فخر کے ساتھ ان کے بھائیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ عنصر جو ہے آپ کو بدرجہ اتم مستقل نظر آئے گا.
اور نون میم جاوید چاہے شرمائے یا ہنسے یا مسکرائیں وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. میری جو خوشی کی باعث ہے, بہت بڑی خوشی ہے مجھے. اچھے اچھے لوگوں نے یہاں پر آ کر بہت ساری اچھی باتیں کی. میں عام باتیں کر رہا ہوں. میں نہ ادیب ہوں نہ شاعر ہوں, لیکن زندگی کے مختلف ادوار میں دھکے کھاتے ہوئے جب اوپر آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ والدین کی تربیت اگر اچھی ہوتی ہے تو بچوں کی قسمت جو ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. جب میں چھوڑ کر جا رہا تھا, میرے والد عثمانیہ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے. ہم نے انہیں ہمیشہ خوش مزاج اور خوش لباس پایا. نامپلی کے ریلوے اسٹیشن پر میں اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کالج جانا تھا. جب گارڈ نے سیٹی بجائی, اٹھے, میں بھی اٹھا. مجھے دیکھا, صرف 2 جملے کہے, دیکھو میں نے تم کو جتنا اچھا رکھ سکتا تھا وہ میں نے کیا. اور اس بستے کے اندر یعنی بستر بند کے اندر تمہاری ماں نے 6 چادریں اور تمہارے لیے کچھ اپنے لباس اور تکیے رکھ دیے ہیں. اب آج سے یہ تمہارا آموختہ ہے. صندوق میں بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں. اس زمانے میں ٹین کے صندوق ہوتے تھے. یہ باقی کی تمام چیزیں تو بعد میں نکلی ہیں. یہ 2 چیزیں لے کر میں شپنگ کمپنی کے جہاز محمدیہ کی سوار ہو گیا. میں آج کی تاریخ تک میں اپنے آپ کو انہی 2 چیزوں کے ساتھ دیکھتا ہوں. وہی میری اصل ہے, وہی میری پہچان ہے. اور جو باتیں انہوں نے کہی تھی والد صاحب نے, میں نے پوری کوشش کی کہ اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک, میں اپنے آپ کو بڑھا نہیں کہتا ہوں, لیکن جب بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی, تو انسان بڑھاپوں کے مار سے کہاں تک بچتا رہے گا. لیکن بڑھاپے کو بڑھاپا بنا کے چھوڑ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ہم کو آخر میں جوانی اٹھنا ہے. کیونکہ یہی سنا ہے کہ جب موت کے بعد انسان اٹھایا جاتا ہے تو جوان رہتا ہے. تو ہماری حیثیت یہی ہے, ہم اسی حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں. اور آج تک محترم مسرور قریشی صاحب مجھے اقرا سے جانتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, اور افسوس تو اس وقت ہوا جب کہ ہم نے انہیں شپنگ کمپنی کے میں کھڑا ہوا دیکھا. میں نے کہا ایک شخص پروفیسر بن کر آیا اور اقرا میں کیا کام کر رہے ہیں. لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ کسی مقصد سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں, اور 200 روپے کی نوکری سے میں نے $4000 کی نوکری بھی لی ہے, اور اس سے زیادہ بھی کمایا ہے. لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا کوئی زوم آپ کو دکھاؤں, ورنہ یہاں پر ہمارے سلطانہ چاند سلطانہ بیٹھی ہوئی ہیں, نوری بھی ہے. چاند کے ساتھ نوری تو ہوگا, نار تو آ نہیں سکتا. اور چاند کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, اور وہ ہے حالہ. اور حالہ کا دوسرا نام وہاج ہے, کہ چاند کی چمک میں اگر وہاج نہ ہو تو چمک باقی نہیں رہتی. تو یہ لفاظی اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے ساتھ بھی ایک قدر مشترک میری ہے. اور وہ قدر مشترک میرے بھائی اعراج الدین کی تبسط سے ہے کہ آپ دونوں سنا ہے کہ نظام کالج میں پڑھتے تھے, اور اس نظام کالج میں سب سے پہلا پڑھنے والا اس خاندان سے وہ میں ہوں. 1952-54
اس کے بعد پھر آپ لوگ تشریف لائے. الحمدللہ پیش رواؤں میں میں ہوں، اپنے خاندان میں بھی اور اپنے کنبے میں بھی میں سب سے بڑا ہوں. اس وجہ سے ابھی فخر کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیے تھوڑا کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جس سے دوسرے میں ہمارے پیچھے آنے والے وہ صحیح راستے پہ چلیں. ابھی آپ یہ کہہ کر رہے تھے تو اس میں سفر آپ کا اکیلا نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں اور میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں. بالکل. اب یہ چیز بعد میں بتا دیں، دیکھیں گے. اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ رشتے کیسے ہوتے ہیں، دوست کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کس طرح کی ہوتی ہیں. ان دوستوں کے بعد سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس کون ہوتے ہیں. میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں اور وہ سفر ہمارے ساتھ چاہے دونوں بیٹھ کر کشت سائیکل کے اوپر آگے پیچھے بیٹھ کے چلتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے اور یہ گانوں میں کہیں سے کہیں پہنچ کے ہم اپنی جگہ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے. اہم چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ چند ماہتاب اور چند آفتاب ہے. اچھے اچھے لوگوں نے یہاں پر ہر طرح کے خراج تحسین ادا کیا ہے. عابد صاحب نے بھی کہا ہے، آپ سب نے کہا ہے، ہر ایک نے کہا ہے. میں اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکتا. اجتماعی عقل انفرادی عقل سے بہتر ہوتی ہے اور انفرادی عقل اگر اجتماعی عقل کے تابع ہو جائے تو اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ایک شخص وہ کون سا دیا جلا کر گیا ہے کہ اس راستے کی روشنی میں آج تک ہم چلے جا رہے ہیں. میں چاہوں تو شعر پڑھتا جاؤں، لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہی اشعار کا کیا کہتے ہیں اس کو یہ کھول کے رکھے ہیں، دیکھا ہوں میں نے، اور وہ بھی ہیں یہاں پر. اگر میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ دوں، کچھ ایک دو لائنیں پڑھ دیتا ہوں. بغیر اینک کے گزارا نہیں. دیکھیں سننے والی آپ کے لیے ہر گوشے عالم میں زمانے کی سزا ہوں. ہر گوشے، یہ میں نے فخر سے پڑھ کے کہا تھا کہ بھئی یہ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا بھئی اجازت بھی تو چاہیے. ہر گوشے عالم میں زمانے کی سزا ہوں، میں وقت کے چلتے ہوئے نقش کف پاؤں. اے دشت تخیل تیری خاموش نوا ہوں، میں نقش حقیقت ہوں مگر خواب نما ہوں. جی خواب نما. دل پہ نور تو چہروں پہ سیاہی کیسے، دل پہ نور تو چہروں پہ سیاہی کیسے، روشنی ہے تو چراغوں سے نکل کر دے ابھر، روشنی ہو تو چراغوں سے ابھر کر نکلے. وہ عہد طفلی شباب کے دن یہ دونوں مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. کسی سے بچھڑ گئے ہیں، کسی سے بچھڑنے والے ہیں. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. لیکن اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر میچورٹی نہ آئے تو یہ عام آدمی کے حصے سے گزر جاتا ہے. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو زمانے کی تمام تنگ و دست سے نبرد آزما ہو کر انتقال کے وقت تک کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمارے اچھا صاحب تھے. میرے اور فخر کے درمیان میں جب ذاتی طور پہ اکیلے میں گفتگو ہوتی ہے تو میں انہیں چچا کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کے سامنے نہ کہوں. مجھے تو فخر ہے کہ میں ان کو
ہاں تم بالکل بار بار سامنے چلے آ جاتے ہو. لفظ فخر کے بغیر کوئی جملہ پورا ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. وہ عید طفلی شباب کے دن یہ دونوں مجھ سے بجھک چکے ہیں. مثال گرد سفر اڑے تھے غبار بن کر بکھر گئے. یہی ہے حالت ہماری, یہی ابتدا ہے, یہی انتہا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے جملوں کو پورا کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں معاملے کو, کیونکہ ہمارے محترم مسرور قریشی صاحب نے کہا کہ 6 منٹ سے زیادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے. اور آپ بھی بیٹھی, آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا. وہ صاحبہ لڑکی جو ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ہیرا. ماشاءاللہ آپ تو نبیر عطش سے ہیں, مجھے پتا چلا تھا آپ کے نام کا. اللہ مبارک کرے. خدا حافظ. بہت شکریہ بادشاہ آپ کا. بہت 5 منٹ کے لیے صرف ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو